اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116۔ یہودیوں کا 32واں بڑا جرم، شرک کا ارتکاب۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے۔ یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ بیٹے اور بیٹیاں رکھتا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اولاد سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ کے ہم جنس ہوتا ہے، بیٹے کا باپ کی ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نمبر 2، باپ اولاد کا محتاج ہے، اور اولاد سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اولاد بیوی کے بغیر ناممکن ہے، جبکہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دوسری دلیل، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تمام مخلوقات کا مالک ہے، تمام مخلوق اس کی مملوک ہے۔ مالک اور مملوک میں باپ بیٹے کی نسبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مالک اور مملوک، خالق اور مخلوق ہم جنس نہیں ہیں، جبکہ اولاد ہم جنس ہوتی ہے۔ جب خالق اور مخلوق ہم جنس نہیں تو پھر مخلوق خالق کی اولاد کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ تو عظمتوں والا وحدہ لا شریک ہے، تمام مخلوقات اس کی غلام ہیں۔ تیسری دلیل، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندہ رکھے، کوئی بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جس ذات کی یہ شان ہو اس کا کوئی ہم جنس کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ بیٹے کے لیے باپ کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان کو خود بیان کیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں اور ہر قسم کے ظاہری و باطنی شرک سے پاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ انتہائی ناپسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ شرک سے توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں بھی کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بڑے غور سے اور اہتمام سے دیکھنا چاہیے کہ بندے سے کسی طریقے سے شرک نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو بندہ ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی وہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک کرتا ہے۔ بڑا شرک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، صفات میں۔ اور شرک خفی اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو دکھلانے کے لیے عمل کرے، کوئی بھی دین کا کام کرے تو وہ دوسرے کے دکھلانے کے لیے کرے، تو اس سے پھر عمل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ دکھلاوا ہو جاتا ہے اور شرک خفی بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا آدمی شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قدم قدم پر احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی فکر کریں، شرک جلی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، جو بالکل واضح شرک ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور جو شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، اس بڑے گناہ سے اور چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔